السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بنو نذیر باب نمبر 63 آپ نے سماعت کیا۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 64 لے کر۔ غزوہ نجد کب ہوئی؟ غزوہ بنو نذیر کے بعد مسلمانوں کا رعب مدینے میں قائم ہو گیا اور منافقین یہود کو اب کھل کر سامنے آنے کی ہمت نہیں رہ گئی تھی۔ ادھر بدر و جنگ احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کے ساتھ تباہی مچائے ہوئے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کی طرف رخ کیا۔ اسی دوران مدینے کے ذرائع اطلاعات نے آپ کو خبر دی کہ بنو غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے بدوؤں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر حملے کا فیصلہ فرمایا اور صحرائے نجد میں دور تک اسلامی لشکر کے ساتھ چلے، جس کا مقصد بدوؤں پر خوف طاری کرنا تھا۔ ادھر بدو مسلمانوں کی اس اچانک حملے کی خبر سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان پر اپنا رعب قائم کر کے مدینے کی راہ لی۔ غزوہ نجد جمادی الاولیٰ 4 میں واقع ہوا۔ اس میں کوئی جانی یا مالی نقصان کسی فریق کو نہیں ہوا۔ اس غزوے کا مقصد بدوؤں پر مسلمانوں کا رعب طاری کرنا تھا اور مسلمان اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے۔ غزوہ بدر دوم شعبان 4 میں طے شدہ قول و قرار کے مطابق بدر میں کفار سے دو ہاتھ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان 4 مطابق جنوری 626 میں مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپ کر 1500 اسلامی لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ اس اسلامی لشکر میں 10 گھوڑے تھے اور فوج کا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی فوج کے ساتھ بدر پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے اور ابو سفیان کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر مکہ سے ابو سفیان اپنے 2000 لشکر کفار کے ساتھ بدر کے لیے روانہ ہوا۔ اللہ نے اس کے اور اس کے لشکر کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ مکہ سے کچھ دور وادی مرۃ الظہر اور پہنچ کر مجرے نام کے چشمے پر خیمہ زن ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ موسم جنگ کا نہیں ہے، کیونکہ ہریالی نہیں ہے، جانور کیا چریں گے اور تم کیسے دودھ پیو گے، لہذا واپس مکہ چلو۔ ابو سفیان کی اس بات پر کسی نے اعتراض نہیں کیا اور سب نے مکہ واپسی کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 8 روز ٹھہر کر ابو سفیان اور لشکر کفار کا انتظار کیا اور اس کے بعد اس شان سے مدینہ تشریف لائے کہ مشرکین کے دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور دشمن پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ ماہ شعبان 4 میں حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ اسی سال شراب حرام ہوئی۔ اسی سال عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے 6 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ فاطمہ بنت اسید رضی اللہ عنہا اسی سال انتقال کر گئیں۔ اسی سال عبدالسلام مخزومی کی وفات کے بعد ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو دوستو، یہ باب آپ کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔